السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل تا عوامی۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اپنی زبان کا لاج رکھتے ہوئے خود پر احسان کرنے والے سیف سٹی پروجیکٹ لاہور کے سابق ڈائریکٹر ڈی آئی جی اکبر ناصر خان کو نوازتے ہوئے انہیں نہ صرف بحال بلکہ اسلام آباد پولیس کا آئی جی بھی بنا دیا، اور خود ان کی سفارش پر لاہور پولیس کے بدنام زمانہ ایس ایس پی سہیل ظفر چٹا کو اسلام آباد آپریشن کا ڈی آئی جی تعینات کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ 25 روز قبل یعنی کہ 28 اپریل کو سب سے پہلے میں نے ڈی آئی جی ناصر اکبر خان کی بحالی اور انہیں اسلام آباد پولیس کا آئی جی بنائے جانے کی خبر بریک کی تھی۔ پھر آخر 25 روز بعد جو ہے میری اس بریکنگ نیوز پر عمل کرتے ہوئے اکبر ناصر خان کو نہ صرف بحال بلکہ آئی جی اسلام آباد تعینات کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ خبروں کی دوڑ میں ایک بار پھر ہمارا چینل جو ہے دوسرے چینلز پر سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو غلط نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے پاس اور بہت ساری چونکا دینے والی خبریں ہیں جو اگر میں چھاپ دے دوں، نشر کر دوں اپنے چینل پر، تو ایک بھونچال آ جائے گا وفاقی حکومت میں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ بھونچال آ جائے، اس لیے کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو یہ اب تک میرا کام تمام کر چکے ہوتے، لیکن ان سے کوئی بعید نہیں۔ وہ خبریں اتنی خوفناک ہے کہ اگر وہ خبریں میں بریک کرنا شروع کر دوں تو یہ خود جہاں سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں ٹورنٹو کینیڈا سے، تو یہاں آ کر بھی جو ہے یہ میرے خلاف انتقامی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ با اختیار اور طاقتور لوگ ہیں۔ پچھلے دنوں جب میں نے خود پاکستان کے مایہ صحافیوں سے متعلق ایک خبر بریک کی تھی کہ ایف آئی اے میں ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں ہونے جا رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا، ان کے خلاف مقدمے درج کر دیا جائے گا اور انہیں چتر بھی پڑ سکتے ہیں ایف آئی اے کے ہاتھوں، یہ بھی خبر میں نے جب بریک کی تھی تو وہاں سے بھی مجھے جو ہے روکنے کی کوشش کی گئی، اثر رسوخ استعمال کیا گیا کہ آپ مزید جو ہے خبروں کا سلسلہ بند کر دیں ورنہ آپ کے خلاف بھی کارروائی کرنے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ اس طریقے سے دھمکیاں جو ہے مجھے بھی ملتی رہی، لیکن میں خبر جب کوئی آتی ہے تو میں خبر کو امانت سمجھ کر جو ہے وہ ویورز آپ کے ساتھ شیئر کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اب آگے بتاتا چلوں کہ آخر اس ڈی آئی جی اکبر ناصر خان نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کہ کون سا اس کا احسان تھا رانا ثناء اللہ پر کہ جس کو چکائے بغیر وہ مطمئن نہ ہو سکے یا انہیں اطمینان نہیں مل سکا، یا وہ بے چین اور بےتاب تھے کہ انہوں نے 1 ماہ قبل ہی جو ہے رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ ڈی آئی جی اکبر ناصر خان سے کہہ دیا تھا کہ اب میں انہیں جو ہے نوازتے ہوئے نہ صرف انہیں بحال کروں گا بلکہ انہیں انتہائی اہم ذمہ واری بھی دوں گا، اور بالآخر جو ہے وہ آج 25-26 روز بعد جو ہے وہ اپنے اس وعدے پر جو ہے وہ عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہو کر انہیں جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد لگا دیا۔ وہ آخر کارنامہ کیا تھا، وہ کیا احسان تھا؟ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب عمران خان کی حکومت میں رانا ثناء اللہ کے خلاف 15 کلو ہیروئن کی اسمگلنگ کا مقدمہ درج کیا گیا جس میں ان کی باضابطہ گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی، تو اس وقت جو ہے اکبر ناصر خان جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ لاہور کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور اس وقت پورے شہر میں جو یہ کیمروں کا جو ایک جال بچھا ہوا ہے اس کا نظام جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور انہی کیمروں کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے کچھ ایسی ویڈیوز بنوا لی تھی اس وقت گرفتاری سے قبل خود رانا ثناء اللہ کے، جب وہ مختلف ناکوں سے گزر رہے تھے ان کی گاڑی، تو جہاں جہاں ان کی گاڑی کو روک کر ان کی یعنی کہ گاڑی کی تلاشی لی گئی، وہ انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ بنوا لی تھی، اور کسی ایک بھی ناکے میں ان کی گاڑی کی تلاشی کے دوران ان کی کار کے ڈگی سے
کوئی ایسی شے برآمد نہیں کی گئی تھی جس سے ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا جا سکے، لیکن اس کے فوری بعد یعنی چند گھنٹوں بعد ہی جب ان کی باضابطہ گرفتاری اینٹی نارکوٹکس فورس کی پولیس کرتی ہے تو پھر اس وقت ان کی گاڑی میں سے 15 کلو ہیروئن کی برآمدگی ظاہر کی جاتی ہے۔ یعنی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قبل جو ویڈیو جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ کے ڈائریکٹر کے کیمروں کے ذریعے بنوائی گئی تھی، اس میں تو رانا ثناءاللہ کی گاڑی میں سے کچھ بھی برآمدگی نہیں ہوتی اور اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے ان کی گاڑی سے برآمدگی ظاہر کر دیتی۔ اس طرح ان میں تضاد ہوتا ہے، اور یہی ویڈیو جب ڈی آئی جی اکبر ناصر خان کی جانب سے جو ہے خود رانا ثناءاللہ کو اور ان کے وکلاء کے علاوہ خود متعلقہ کورٹ کو فراہم کی جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ حکومت کا یعنی اینٹی نارکوٹکس فورس کا جو مقدمہ ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، جس کا فائدہ جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کو پہنچا اور اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا احسان تھا جو ان پر ہوا، جس کا انہیں ادراک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی وہ پاور میں آ گئے انہوں نے جو ہے خود پر احسان کرنے والے ڈی آئی جی اکبر ناصر خان کے ساتھ یعنی کہ اس کا ازالہ کرتے ہوئے جو ہے وہ انہیں نہ صرف بحال اور آئی جی اسلام آباد نہ، لیکن اس وقت جب وفاقی حکومت کو معلوم ہوا کہ ان کے مقدمے کو کمزور کرنے والا کوئی اور نہیں، خود انہی کے سیف سٹی پروجیکٹ کا ڈائریکٹر جو ہے وہ ڈی آئی جی اکبر ناصر خان ہے، تو انہوں نے ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہوئے سب سے پہلے تو انہیں اس اہم ترین عہدے سے دستبردار کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے ایک ریفرنس جو ہے نیب میں بھجوا کر کرپشن کے الزام میں ان کے خلاف انکوائری بھی شروع کروا دی، انہیں سسپینڈ بھی کر دیا، اور انہیں ڈسمس کرنے کے لیے بھی جو ہے ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے وہ اس وقت کے جو پرنسپل سیکٹری تھے اعظم خان، انہوں نے جو ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوا دیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا جائے۔ یہ سارا پروسیس چل رہا تھا، تو اتنی سخت اذیت ناک صورتحال کا سامنا ڈی آئی جی اکبر ناصر خان کو محض رانا ثناءاللہ کی مدد کرنے کی وجہ سے جو ہے اٹھانا پڑا، جس کا اب جو ہے خود رانا ثناءاللہ نے ازالہ کرتے ہوئے انہیں آئی جی اسلام آباد تعینات کر دیا۔ لیکن ان کے ساتھ جس ایس ایس پی کو ڈی آئی جی کا چارج دیا ہے یعنی سہیل ظفر چٹا کو، ان کی شہرت کچھ جعلی پولیس مقابلوں کے حوالے سے اچھی نہیں ہے۔ وہ چھوٹو گینگ سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے، اور خود گجرات کے وہ ڈی پی او رہ چکے ہیں، اور وہاں پر جو ہے پٹرول کے مد میں جو ہے وہ 1,54,00,000 کے فراڈ کا ان پر الزام ہے، جس کی نیب باضابطہ جو ہے وہ انکوائری کر رہی ہے۔ اب اس طرح کی ٹیم کا جو ہے اسلام آباد میں پوسٹنگ کرنے کا مقصد سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کو سبوتاژ کیا جائے، اور انہی افسروں کے ذریعے جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کی شروعات جو ہے وہ شیریں مزاری کے اغوا یا ان کے گرفتاری کے ایک ناروا واقعے سے کر دی گئی ہے۔ یہ کارنامہ جو ہے کسی اور کا نہیں، خود آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ اکبر ناصر خان کی سرپرستی میں ڈی آئی جی آپریشن سہیل ظفر چٹا کی ٹیم کا ہے، جنہوں نے یہ انتہائی شرمناک واردات چارج سنبھالتے ہی کیا۔ تو یہ ان کا ایک کارنامہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے خود رانا ثناءاللہ نے جو ہے وہ اپنا قرض چکاتے ہوئے انہیں آئی جی اسلام آباد تعینات کر دیا۔ ناظرین، کہتے ہیں نا ایک مشہور شعر ہے کہ لائے اس بت کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ یہ جو شعر ہے یہ ویسے تو پوری طریقے سے صادق آتا ہے قابل احترام سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر پر۔ مشتاق مہر کا واقعی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بڑی ہی مشکل سے انہیں دھکا دے کر جو ہے وہ سندھ پولیس سے نکالا گیا۔ اتنی آسانی سے وہ سندھ پولیس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اتنا یعنی کمبل ہو چکے تھے سندھ پولیس سے کہ کمبل جو ہے وہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یعنی کہتے ہیں کہ ویلڈنگ اتنا مضبوط تھا کہ ویلڈنگ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ بڑی مشکل سے جو ہے سندھ حکومت نے جو ہے وہ انہیں سندھ پولیس سے بے دخل کیا۔ تب تو میں کہتا ہوں کہ لائے اس بت کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ ان کے جاتے ہی جو ہے وہ سندھ پولیس میں ایک نہ رکنے والی خوشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک بہار آ چکی ہے، مرجھائے ہوئے پھولوں نے کھلنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور آج بھی جو ہے وہ ایک جو دربار لگا ہوا تھا اس دربار کے نتیجے میں
54 پولیس اہلکاروں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے انہیں نہ صرف بحال کر دیا گیا بلکہ جو سسپینڈ تھے وہ بھی بحال ہو گئے، اور جن کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی تھی اس زیادتی کا جو ہے موجودہ آئی جی ڈاکٹر کامران فضل نے ازالہ کر دیا۔ ایک تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو پولیس افسران اپنے نام کے آگے ڈاکٹر کیوں لکھتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر ہیں تو یہ پولیس افسر کیوں بن گئے؟ یہ ایک صرف کامران فضل کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آگے پروگرام میں بات کر رہا ہوں، یہ خود ڈاکٹر امیر شیخ، یہ جو شعر ہے یہ لائے اس بت کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، یہ شعر جو ہے یہ خود امیر شیخ پر بھی اس وقت پوری طریقے سے صادق آ رہا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ انہوں نے بھی جو ہے 3 سال جو ہے انتہائی کرب میں یعنی اذیت میں جو ہے وہ سندھ پولیس میں گزارے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے۔ ان کا گناہ یا جرم کیا تھا کہ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، ان کے چین آف کمان میں ڈی آئی جی عامر فاروقی نے جو ہے وہ خود آئی جی جو تھے مشتاق مہر کے لاڈلے پی ایس او عدنان کے خلاف 2 مختلف انکوائریاں چل رہی تھی، اور ایک انکوائری کے نتیجے میں جرم ثابت ہونے پر انہیں ڈسمس فرام سروس کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ یہ ایسے احکامات تھے جو کہ ان کے گلے کا پندہ بن گئے، جس کے نتیجے میں جو ہے خود عامر فاروقی کو بھی سند بدر کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جو تھے اس وقت کے ڈاکٹر امیر شیخ کو بھی اتنی عبرتناک اور اتنی کڑکناک سزا دی گئی کہ 3 سال تک جو ہے وہ وداؤٹ کسی پوسٹنگ کے سندھ پولیس میں ہی رلتے رہے۔ اور اب جب جا کر انہیں جو ہے خدا کر کے جب کفر ٹوٹا تو ان کو جو ہے آزاد کشمیر پولیس کا آئی جی بنا دیا گیا، اور اب اطلاع یہ ملی ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے بھی جو ہے وہ انہیں تسلیم کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے خود گریڈ 21 اور گریڈ 22 کے افسران آزاد کشمیر پولیس میں موجود ہیں جو کہ ویلے ہیں، ان کے پاس کوئی پوسٹنگ نہیں ہے، اور آپ نے باہر سے ایک گریڈ 21 کے افسر امیر شیخ کو آئی جی آزاد کشمیر بنا دیا جو کہ ان دونوں سے جونیئر ہے۔ کس طریقے سے یہ ممکن ہوگا کہ ایک جونیئر گریڈ 21 کے آئی جی کے انڈر میں ماتحتی میں جو ہے گریڈ 21 کا سینئر افسر اور گریڈ 22 کا سینئر افسر کام کر سکے؟ اس لیے آزاد کشمیر کی حکومت نے جو ہے وفاقی حکومت سے التجا کی ہے کہ خدارہ اس آرڈر کو فوری طور پر منسوخ کر کے ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے آزاد کشمیر پولیس کا نیا آئی جی تعینات کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ تو اب اس لیے میں نے کہا نا کہ کہتے ہیں نا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، لیکن یہ کفر بھی جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ ٹوٹتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بڑی مشکل سے جو ہے وہ ڈاکٹر امیر شیخ کو سر چھپانے کی جگہ آزاد کشمیر میں مل گئی تھی، لگتا ہے کہ وہ جگہ بھی اس سے دوبارہ چھیننے کی کوششیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو ڈاکٹر افسران ہوتے ہیں یار، یہ ڈاکٹر بننے کے بعد پولیس میں کیوں آ جاتے ہیں؟ یعنی کہ ڈاکٹر کا جو ہے ایک انتہائی مقدس پیشہ ہے، یہ ڈاکٹر کے مقدس پیشے پر جو ہے خود کیا نام ہے پولیس کی نوکری کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ میں 35 سال سے کرائم رپورٹنگ کرتا چلا آ رہا ہوں کراچی میں آج تک یہ منطق میری سمجھ میں نہیں ہے کہ آخر ایسی کون سی اٹریکشن پولیس کے محکمے میں ہے کہ ڈاکٹری جیسے مقدس پیشے پر جو ہے پولیس فورس کو ترجیح دیتے ہوئے وہ اس کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں اور پولیس فورس کو جوائن کر دیتے ہیں۔ یہ ایک صرف ڈاکٹر امیر شیخ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ڈاکٹر کامران فضل کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈاکٹر جمیل بھی تھے اور خود یہ ڈاکٹر شعیب سڈل بھی رہ چکے ہیں۔ اس طریقے سے ڈاکٹر جو ہے وہ انعام وحید جن کا ابھی حال ہی میں سندھ پولیس سے پنجاب ٹرانسفر ہو چکا ہے، اس طریقے سے خود ڈاکٹر اکبر ناصر خان کا جس کا میں پروگرام میں پہلے ذکر کروں وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ آخر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ڈاکٹری جیسے مقدس پیشے پر پولیس کو کیوں ترجیح دے۔ اگر آپ لوگوں میں سے جو ویور آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات آ رہی کہ اس میں کوئی بہت بڑی بات ہے، یعنی پولیس میں اٹریکشن ہے خود اس کے مقابلے میں، طب کے مقابلے میں، میڈیکل مقابلے میں، تو آپ لوگ میری رہنمائی ضرور کریں۔ اور ایک بات اور کرتا چلوں کہ سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی یعنی کہ مشتاق مہر کو فریول پارٹی پچھلے دنوں دی گئی کراچی میں ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی جانب سے، اور اس فریول پارٹی میں تقریباً تمام ڈی آئی جیز اور تمام ایڈیشنل آئی جیز اس میں شامل تھے۔ خود
موجودہ آئی جی سندھ کامران فضل سمیت۔ حالانکہ اس سے قبل جو ہے وہ ایک اور ایڈیشنل آئی جی جب ولی اللہ دل کی جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو وہاں بھی فری ول پارٹی کا انعقاد خود کرتے ہیں آئی جی صاحب اس وقت کے مشتاق مہر، لیکن وہ اس فری ول پارٹی میں جو ہے نہ تو کامران فضل کو مدعو کرتے ہیں، نہ ہی غلام نبی میمن کو مدعو کرتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ کو مدعو کرتے ہیں، حالانکہ وہ تینوں جو ہے اس وقت سندھ پولیس فورس کا باضابطہ حصہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں نامعلوم وجوہات کی بنا پر مدعو نہیں کیا جاتا۔ لیکن اب جب غلام نبی میمن نے جو ہے پارٹی کا انعقاد کیا تو اس پارٹی میں جو ہے تمام افسروں نے جن کا تعلق سندھ پولیس سے ہے ان تمام افسروں نے شرکت کی، بشمول ڈاکٹر کامران فضل کے۔ حالانکہ ڈاکٹر کامران فضل اور مشتاق مہر آپس میں بات چیت نہیں کرتے، جس کا علم جو ہے پوری کی پوری سندھ پولیس کو ہے۔ کیوں نہیں بات کرتے؟ اس لیے کہ وہ بہت سینئر ہیں، یہ ان سے بہت جونیئر ہیں، وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ قابل ہیں، بہت زیادہ لائق ہیں، اور یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بقول کسی کے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی احساس برتری کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ انہیں طرح طرح کے جو ہے وہ طور پر جو ہے حربے استعمال کر کے اپنے دور میں اذیت دیتے رہے۔ لیکن ان کے بڑے پن کا اندازہ لگائیں کہ جب غلام نبی میمن نے جو ہے فری ول پارٹی کے لیے ان کو مدعو کیا تو انہوں نے بغیر کسی ہیل و حجت کے اس پارٹی میں شرکت کر کے مشتاق مہر کی عزت میں چار چاند لگا دیے۔ یہ ایک ہوتی ہے عظمت جس کا مظاہرہ جو ہے کوئی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا ہے، جس نے کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود غلام نبی میمن سے بھی جو ہے وہ کوئی مشتاق مہر کے مراسم کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ مراسم ان کے اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے فری ول پارٹی کیوں دی؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انہیں گریڈ 21 سے 22 میں پرموٹ ہونا ہے، اور اس پرموشن کے لیے ان کا سروس ریکارڈ کا کلین ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ کلین اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ان کے ایمیجرڈ باس جو ہے وہ ان کے متعلق اچھے ریمارکس دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو ایمیجرڈ باس ہے 2.5 سال جو ہے غلام نبی میمن کو خود مشتاق مہر کے چین آف کمان میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس وجہ سے جو ان کا ریکارڈ ہے اس پر جو ہے چڑیا بٹھانا جو ہے وہ مشتاق مہر کی ذمہ واری میں شامل ہے۔ وہ جب تک چڑیا نہیں بٹھائیں گے تو اس وقت تک جو ہے غلام نبی میمن گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں پرموٹ نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کے نتیجے میں جو ہے غلام نبی میمن کو خود مشتاق مہر کو فری ول پارٹی دینا پڑی، ورنہ شاید وہ نہ دیتے۔ یہ ان کی مجبوری تھی۔ یہ خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج جو ہے گزشتہ روز جو ہے مشتاق مہر کو فری ول پارٹی دی۔ اب ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ آئی جی صاحب مشتاق مہر کا ٹرانسفر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ان کا جو لاڈلا پی ایس او ہے عدنان رفیق صدیقی بدستور جو ہے اسٹیٹ مینجمنٹ کی جو پوسٹ ہے ان کے پاس وہاں پر براجمان ہے، اور بظاہر جو ہے وہاں کا ایس ایس پی جو ہے وہ جنید شیخ کو تو لگا دیا ہے، لیکن وہ پوزیشن وہی گدے اور پخ والی ہے۔ گاڑی کون کھینچ رہا ہے آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ اہم ترین پوسٹ جو ہے وہ ابھی اس وقت بھی جو ہے وہ عدنان رفیق صدیقی کے پاس ہے، اور عدنان رفیق صدیقی جو فائدے جو ہے وہ سندھ پولیس سے ماضی میں لیتے رہے وہ بدستور اس وقت بھی وہ انہی جو فائدے ہیں وہ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ان کے اوپر اب تک کوئی بھی قدغن نہیں لگ سکی ہے، جس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سسٹم ابھی بھی تقریباً وہی چل رہا ہے۔ چہرے بدل چکے ہیں، آئی جی نے چارج چھوڑ دیا ہے، نئے آئی جی کیسز سے ڈاکٹر کامران فضل نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے، لیکن معاملات میں کسی حد تک تو تبدیلی آئی ہے کہ درباروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور پولیس والوں کے خلاف جو کارروائیاں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، جو پیچی ریکارڈ والے جو تھے یا جو دوسرے تھے جن کو سزا کے طور پر جو ہے وہ سی پیک میں بھجوا دیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام آرڈر جو ہے موجودہ آئی جی نے منسوخ کر دیے ہیں، لیکن کچھ معاملات جو ہے وہ جوں کا تو جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ غلام نبی میمن جو ہے وہ بھی کوئی 10-12 روز کے لیے چھٹی پر جو ہے وہ جولائی میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ایسٹ کے ڈی آئی جی جو ہے مقدس حیدر بھی جو ہے وہ امریکہ چھٹی جانے کے لیے انہوں نے بھی باضابطہ طور پر درخواست دے دی ہے، وہ بھی اگلے ماہ جو ہے وہ 8-10 روز کے لیے امریکہ چلے جائیں گے۔ یہ اطلاعات جو ہے خود سندھ پولیس کے انتہائی
قابل اعتماد ذرائع نے دیے. دوسری جانب جو ہے خود عامر فاروقی جو ایف آئی اے میں ہیں انہیں جو ہے وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے کی پوسٹ سے انہیں ہٹا دیا گیا تھا اور وہاں پر عبداللہ شیخ کی پوسٹنگ کر دی تھی. لیکن آج اطلاع یہ ملی ہے کہ انہیں دوبارہ جو ہے ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی کی پوسٹ دے دی گئی ہے. وہ اطلاع یہ ملی ہے کہ خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی بھی جو ہے ڈی جی ایف آئی اے بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.